اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، جیسا کہ آپ تمام تر صاحبان علم و ایمان یہ بات جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس ساری سیریز میں ہمیں طاہر القادری صاحب کا فرسٹ آف آل رد اس لیے کرنا پڑا کیونکہ سب سے زیادہ بے بنیاد اور لغو باتوں کے ساتھ انہوں نے خلفاء کا دفاع کیا تھا۔ اس ویڈیو سیریز کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے یا پھر اس ملک کے امن کو خراب کیا جائے یا دیگر ممالک کے امن کو خراب کیا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ حق دنیا تک واضح طور پر پہنچے۔ اب طاہر القادری صاحب نے ایک نئی بات لا کر سامنے رکھی ہے کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، اور many more things like that۔ گو کہ انہوں نے جتنے بھی شہزادگان ہیں، اہل بیت ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے الٹا اٹھ کے ائمہ اہل بیت کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقابلے میں دعویٰ امامت کیا۔ اس کا ہم نے تفصیلی جواب دیا تھا طاہر القادری صاحب کو۔ سب سے پہلی بات تو جو ان کی منافقانہ آراء تھیں، ان کا طاہر القادری صاحب کی اپنی ساری کتب سے دلائل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، عوام دیکھ چکی ہے۔ پھر حضرت زید شہید کے لحاظ سے، اس کے بعد حضرت محمد حنفیہ ابن امیر المومنین کے لحاظ سے، شیعہ سنی دونوں کتب سے ہم نے یہ بات ثابت کی تھی۔ یہ جتنے بھی شہزادوں پر یہ الزام لگائے وہ صرف بے بنیاد الزام ہیں، ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان، سندن تو ہم نے ان روایات کو رد کیا تھا، وہ متناً بھی قرآن کے خلاف ہیں، کیونکہ آیت تطہیر میں ان تمام اہل بیت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے ان کے طہارت کا۔ تو ہاؤ از دس پاسبل؟ امپاسبل، قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ لیکن قرآن کے متن کی تشریحات میں چونکہ اختلاف ہے شیعہ سنی تفاسیر میں، لہٰذا ہم نے سندن بھی اس کی تردید آپ کے سامنے رکھ دی۔ سمپل از دیٹ، کہ کوئی زاویہ نہ رہے ان روایات سے مزید استدلال کرنے کا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب طاہر القادری صاحب نے جو بالکل نئی بات پیش کی ہے کہ وہ دعوی امامت کرتے ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ آپ ان کا بیان سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر ہم آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ لیٹس گو۔ نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے وقت، اس لیے انہوں نے امامت و خلافت کا یہ بیان، یہ تصور کبھی بیان نہیں کیا۔ ان کے پورے خطبات نہج البلاغہ اس بات پر شاہد عادل ہیں۔ اب یہ گفتگو آگے اور زاویہ ہے نگاہ سے آئے گی۔ امام حسن مجتبیٰ نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، امام حسین، امام علی مقام نے علیہ السلام نے یہ کبھی تصور بیان نہیں کیا، امام زین العابدین نے نہیں کیا، سیدنا امام محمد الباقر نے نہیں کیا، سیدنا امام جعفر الصادق نے نہیں کیا۔ اور علی هذا القیاس 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری تک یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر امام کے بھائی ان کے مد مقابل ان کی خلافت یا ان کی امامت کا انکار کرتے ہوئے، وہ تو مدعی نہیں تھے، ان کے سامنے ان کی بجائے اپنی امامت و خلافت کا اعلان کرتے رہے۔ یہ عزیزان گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے طاہر القادری صاحب کا بیان سن لیا ہوگا۔ طاہر القادری صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے وہ الفاظ کہنا پڑے جو میں نے پہلے نہیں کہے تھے، اتنی علمی یتیمی، اتنی جہالت، آپ یعنی کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں امت کے ساتھ؟ لٹرلی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حیرت ہے خدا کی قسم، حیران ہوں میں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اور آگے جا کے آپ نے معاملات کس طرح سامنے رکھے ہیں۔ مولا علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، تو یہ نہج البلاغہ سے جو خطبہ شکشکیہ معروف ہے، جو شیعہ سنی دونوں کتب سے اس کی توثیق الحمدللہ ہم پیش کر چکے ہیں، اس کے سند بھی پیش کر چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ کیا کر رہے ہیں یار؟ دوسری بات، یہ جو ساری باتیں ہیں دعوی امامت پہ، خلافت پہ، منصوص من اللہ ہونے پہ، آپ کے پیدا ہونے سے بھی تقریباً 100 سال پہلے، یعنی اس سے بھی زیادہ ٹائم، ان باتوں کا جواب محدث اعظم مذہب شیعہ حضرت شیخ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ، صاحب وسائل الشیعہ، وہ اپنی کتاب اثبات الحدات میں ان باتوں کا تفصیلاً جواب دے چکے ہیں۔ ان کی یہ تفصیلاً کتاب ہے ہی اسی موضوع پر، یہ خلافت و امامت منصوص من اللہ ہونے پر، اثبات الحدات بالنصوص والمعجزات،
کہ ائمہ اہل بیت کے خلافت و امامت اور اختیارات پر جو جو سوال اٹھتے ہیں انہوں نے تفصیلی جواب دیے آقا حر عاملی نے. یہ ان باتوں کا ہمارے علماء پہلے ہی جواب دے چکے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ میں کہوں گا حامل اہمیت بات، آپ کے گھر کے ایک عالم جنہیں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں ہی اپنے بہت بڑے علماء میں شمار کرتے ہیں، خاص کر علماء دیوبند. اب وہ بھی حنفی ہیں اور آپ بھی حنفی ہیں، لہٰذا حنفیت کے اعتبار سے میں پھر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. شاہ اسماعیل دہلوی شاہ ولی اللہ کی اولاد سے ہیں. ان کی کتاب یہ منصب امامت، شاہ اسماعیل دہلوی نے تو اس موضوع پر مستقل پوری کتاب لکھی ہے منصب امامت جو میرے ہاتھ میں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ امامت گھڑا ہوا ہے، یہ ثابت نہیں ہے، خود ائمہ اہل بیت نے نہیں کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا طاہر القادری صاحب آپ کو؟ اتنی علمی یتیمی، خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب موسٹ امپورٹنٹ بات، ائمہ اہل بیت میں خاص طور پہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، ان کے نظریات کیا تھے یہ اب ہم جان لیتے ہیں. مولا علی کے لحاظ سے تو بات واضح ہو گئی. اب ذرا امام صادق کی طرف چلتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں آپ کے مسلک میں بہت بڑا نام محمد ابو زہرہ، ان کی کتاب امام جعفر صادق پر موجود ہے میرے ہاتھ میں، جو انہوں نے مولا کی سوانح حیات لکھی تھی. اس میں صفحہ نمبر 213 پہ ابو زہرہ نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا، اس رائے کو قائم کرنے میں حق بجانب ہیں کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ کے بھی آراء و افکار تھے جو اثنا عشریہ کے تھے، وہی آراء وہی افکار امام صادق کے تھے جو اثنا عشریہ کے تھے. البتہ اگر کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے اس بات کی تردید ہوتی ہو تو یہ الگ بات ہے، دلیل ہے نہیں. اگر کوئی مل جائے احتمالاً، اور اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال، احتمال ہے دلیل باطل ہو جاتی ہے. امام صادق کے وہی آراء تھے جو ہمارے ہیں الحمدللہ، شیعہ اثنا عشریہ. برادران اہل سنت، میں دست بستہ سید ہو کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات کا مان رکھیے گا. ابو زہرہ مصری اہل سنت میں کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، بہت بڑا محقق ہے، اسے امام تک کہا جاتا ہے یہ ممالک عرب میں. میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، جب جعفر صادق شیعہ ہے بقول عالم اہل سنت تو میں کیسے نہ ہوں. اور طاہر القادری صاحب اپنی ویڈیوز میں 100 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں اہل بیت کے کوچے کا سگ ہوں، میں ان کے در کا کتا ہوں. بہت بڑی بات ہے ایسا دعوی محبت کرنا، بہت بڑی بات ہے. شہباز قلندر رضوان اللہ تعالی علیہ تک نے کہا تھا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں، وہ تو میں بھی ہوں. یہ بہت بڑی محبت کی بات ہے. لیکن اگر آپ اتنا بڑا دعوی محبت کر رہے ہیں تو پھر آپ حنفی کیوں ہیں؟ آپ ان کے دشمنوں پہ تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ حنفی کیوں ہیں؟ آپ صادق آل محمد کے مسلک و مشرب سے پیچھے کیوں ہٹے؟ اگر اتنا بڑا آپ کا دعویٰ ہے تو پھر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اور اگر دعویٰ اتنا بڑا کر کے آپ محبت کا دعویٰ کر کے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات پہ چل ہی نہیں رہے، تقلید پھر ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا ایسے دعویٰ محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ 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 نہ، یہ دوگلی پالیسی، منافقت تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے. اس کی کہیں بھی کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا دعوی محبت کرنا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ، نہیں تو پھر نہیں. اور ہاں، ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، امام یا خلیفہ ہونے کے لیے اہل سنت کے ہاں شرط کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ تذکرۃ الخواص میرے پاس موجود ہے سبت ابن جوزی کی، جسے حافظ ذہبی تک علماء احناف میں شمار کرتے ہیں. صفحہ نمبر 519 پہ انہوں نے بالکل واضح امام کی شرط لکھی ہے، ان یکون معصوما. امام کی یا خلیفہ یا حاکم کی شرط کیا ہے؟ ان یکون معصوما، معصوم ہونا شرط ہے. کیا شرط ہے؟ عصمت. معصوم جب تک نہیں ہوگا نہ وہ امام کہلا سکتا ہے، نہ حاکم، نہ خلیفہ. طاہر القادری صاحب، میں اب یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹا سا، بالکل مائنر سا، بالکل چھوٹا سا سوال یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان معصوم تھے؟ نہیں. کر کے خلیفہ آپ کے اپنے عالم کی لکھی ہوئی شرط پہ وہ خلیفہ ثابت نہیں ہو رہے، امام ثابت نہیں ہو رہے، حاکم ثابت نہیں ہو رہے، کہاں کی خلافت؟ کوئی ایسا سچ
دم ہی نہیں ہے آپ کی بات میں. اور یہ تذکرۃ الخواص کا حوالہ میں نے کیوں دیا عزیزان, یہ کیا وجہ ہے تذکرۃ الخواص کا حوالہ طاہر القادری صاحب کو دینے کی؟ یہ طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں منہاج القرآن پبلیکیشن سے چھپی موجود ہے, درۃ البیضاء, جنہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے فضائل پہ لکھی ہے. اس میں ماخذ و مراجع میں جب ہم چلتے ہیں تو خود پوائنٹ نمبر 7 میں طاہر القادری صاحب نے تذکرۃ الخواص مطبوعہ بیروت لبنان کا حوالہ دیا ہوا ہے. وہی کتاب جو میں نے پیش کی, طاہر القادری صاحب نے خود اپنی کتاب میں اس کتاب سے دلائل نقل کیے ہوئے ہیں. طاہر القادری صاحب کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں, دینے کو دلائل بہت سارے ہیں. میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں, تھوڑا سا عدالت کے معاملے کو سامنے رکھیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ علم مناظرہ سیکھیں, نہیں آتا میں سکھاتا ہوں. اور بھائی جب آپ اپنی کتاب میں اسی کتاب سے دلائل نقل کر رہے ہیں جس میں شرط خلافت و حکمرانی و امامت ہے ہی عصمت, تو پھر کیا ایسی وجہ ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو مسلک اہل بیت سے ہٹا رہی ہے؟ پیسہ؟ وہ اب اہل سنت عوام خود فیصلہ کرے. دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نئی نواب وارث.